السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر قاری حنیف صاحب کا بیان لے کے آئے ہیں دوستو، جس کا عنوان ہے حج کی فضیلت اور حج کی کیا کیا شرائطیں ہیں۔ دوستو اس پر بیان کر رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلو چلتے اس بیان کی طرف۔ کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں، گھبرا نہ، آ جا، یہ بیت اللہ بھی میرا، تو بھی میرا، یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرا، گھبراتا کیوں ہے؟ اور تیرا میزبان میں ہوں، ادھر آ۔ فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ، خبردار اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آیا، بادشاہ تخت و تاج اتار کے آؤ، سرخ یاقوتوں سبز یاقوتوں والے تاج، سونے کی لڑیوں والے تاج، چاندی اور ہیرے کے لگے ہوئے تاج اتار کے آ، میرا در ہو تیرا سر ہو، ننگا سر کر کے لا، خبردار سر پہ کچھ نہیں۔ بادشاہ ننگے سر آؤ، وزیروں ننگے سر آؤ، گورنروں ننگے سر آؤ، ذمہ داروں سرمایہ داروں، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکروں مردوں، تمام کے تمام ننگے سر آؤ۔ کوٹ پتلون اتار کے آؤ، شلوار قمیض اتار کے آؤ۔ تم نے جو اپنے اپنے ملک کے مطابق فیشن بنا رکھے ہیں، ان سارے فیشنوں کو اتار کر میرے یہاں تو ایک ہی فیشن ہے، میرے بندے، تیرا سر ہو میرا در ہو، تیرا دل ہو میرا گھر ہو، ایک ہی فیشن چلے گا یہاں، تمام کپڑے اتار کے آؤ۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، احرام باندھنا جائز نہیں، حاضری نہیں ہوگی اور حج نہیں ہوگا، بالکل صحیح مناسک ادا نہیں ہوں گے۔ فرمایا چاہے یورپ کا باشندہ ہو، ایشیا کا باشندہ ہو، بر صغیر کا باشندہ ہو، کالے ملک کا رہنے والا ہو، گوروں کے ملک کے رہنے والا ہو، بادشاہ اور فقیر ہو، تمام کے تمام ایک لباس میں آؤ۔ وہ لباس کیا ہو؟ فرمایا ایک چادر گلے میں ڈال لے، کفن پہن کے آ، گھر سے پوری طرح نکل گیا۔ ہاں تجھے کیا معلوم واپسی بھی تیری ہوگی کہ نہیں، تیار ہو کے آ، پکا پروگرام بنا کے آ۔ فمن رفث فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا۔ رفث کے معنوں میں زینت بھی ہے، زیب و زینت تم نے نہیں کرنی، خوشبو لگا کر میرے دربار میں مت آؤ، یہ جنٹل مینی اپنے گھر چلاؤ۔ دل میں یہ بات مت لاؤ کہ میں کچھ بن کے چلا ہوں اور میرے دربار میں بن کے آئے گا۔ مٹ کے آ، بندگی کرتا ہوا آ، سر جھکاتا ہوا آ، مجھے اپنا خدا اور معبود اور کارساز مانتا ہوا آ۔ فرمایا سلوار قمیض نہیں چلے گی، کوٹ پتلون نہیں چلے گا، تمام کپڑے اتار کے آؤ۔ ایک کپڑا اپنی تہمت کی جگہ لپیٹ لے تاکہ تیری شرمگاہ چھپ جائے، اور ایک کپڑا گلے میں ڈال لے اور کندھا پھر بھی ننگا رکھ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے دربار میں بھی کپڑے پہن کے چلا ہے۔ اسی کو کہتا کہ کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر،
बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, बादशाह फकीर हो, कोई भी हो, अल्लाह के दरबार में यकसां। बंदा तो बंदा है ना। अल्लाह पाक आप सबको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। हर में मोहतरम में जब नमाज होती है अजब अंदाज होता है, सारी कायनात सर से नंगी खड़ी है, कफन में लिपटे खड़े हैं, अपने मौला के दरबार में हाजिर हैं। और अजब दरबार है, हर में मोहतरम में कदम रखते ही पसीने छूट जाते हैं, शराबोर हो जाता है पसीनों में, और आदमी का ज़मीर खुद मुलामत करता है, और मेरे मालिक मैं इतना बड़ा रूसियार, ये तेरा दरबार, कहां मेरी बदामाली, कहां मेरी रूसियाही, कहां मेरे करतूत, और कहां तेरा ये बाबरकत दरबार। शर्म आती है, पसीनों में आदमी खुद ब खुद डूब जाता है। हर में मोहतरम के अंदर जाता है, बैतुल्लाह पे निगाह पड़ती है, नजर पड़ती है, प्यार आता है, मोहब्बत आती है, दिल में वलवला पैदा होता है कि जज्बा पैदा होता है। आगे बढ़कर हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने हजरे अस्वद को बोसा दिया, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया। खुदावंद आलम फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूं उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया, और फरमाया कि बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर जिसने दुआ मांगी, मैं ये समझता हूं कि मेरा दामन पकड़ के सब कुछ मांग लिया, और जिसने मकाम मुल्तजिम पे लिपटकर मुझसे मांगा, मैं समझता हूं मेरी चौखट पे लिपटकर, मेरी दहलीज पे पड़कर मुझसे सब कुछ मांग लिया। तवाफ करता है, आवाज लगाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इलाही मैं हाजिर हूं, इलाही मैं हाजिर हो गया हूं, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी कबूल फरमा, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी मंजूर फरमा। मैं आया हूं तेरे दरबार में सर मारने के लिए, तेरे दरवाजे पे गुलामी करने के लिए मैं आया। उलमा इकराम ने लिखा है, मदीने पाक से बाहर एक आदमी ने आके एहराम बांधा, और एहराम बांध कर आवाज लगाई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। बड़े मियाँ थे, उम्र रसीदा थे, चल रहे हैं, फिर भी तलबिया पढ़ रहे हैं और हज के लिए आ रहे हैं। बराबर में खड़े हुए किसी जवान ने कहा, बड़े मियाँ हमने भी सुना है तेरी हाजिरी जब मंजूर नहीं, धक्के खाने की क्या जरूरत है, परेशानी उठाने की क्या जरूरत है, तकलीफ उठाओगे। जवान ने कहा, जिन्होंने गैब की आवाज सुन ली थी। बड़े मियाँ ने रो दिया और कहने लगा, बेटा तुम एक दिन की आवाज सुन करके मुझे घबरा रहे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए, 53 साल गुजर गए मुझे यही आवाज सुनते सुनते। फिर ए नौजवान ये बता, अगर इस दरवाजे पे मंजूर नहीं तो फिर और दरवाजा कौन सा है जहां जाके मैं माथा रगड़ूं? मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है कि मैं पेशानी को उसके दरवाजे पे रगड़ता रहूं, मैं हाजिरी देता रहूं। मंजूर करना उसका काम है, हाजिरी देना मेरा काम है। यूं लिखा है किताबों में कि गैब से आवाज आई, आज हमने तेरे यकदम 54 हज कबूल कर लिए, यकदम तेरे हमने आज 54 हज कबूल कर लिए। हम तो तुझसे इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे, और ये बात कहलवाना चाहते थे कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अगर मामूली साहब को किसी को कर्जा लेना हो
تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں ایمان نال یار اساں تو کہیں کو لوگ نہیں کوئی ٹکا پیسہ گدا ہی کہیں نہیں جب لوڑ پوندی ہے اساں دے ساڈا یار ہے پیا ساڈا رشتہ دار ہے پیا اساں تو تیرے کول آویں ہن جاندے وے تیری مرضی اساں بے بوہے تے نہیں گئے ہی کوئی نہیں ان کو راضی کرنے واسطے بے بوہے دی تردید پئی تھیندی ہے 4% قرضہ لیون واسطے ان کو جتاؤنا پوندا ہے اساں تیرے بوہے تو سوا کلائی کیسے کول گئے ہی نہیں اکے نہیں گئے تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب پھر مسکراتا ہے یوں کہو نا اصا تیرے سوا کہ کچھ سنان نہیں کہے نہیں ان دل دے وچ کوئی جاتی پا ہی نہیں سکتا تیرے سوا یہ دل تیرے واسطے ہے وہ بادشاہ 1000 پری آوے 1000 حسینہ آوے 1000 فلانی آوے میں ایمان نال تیرے سوا کہ کو دیکھن کی تیار نہیں کہیں منہ دے اتنے تھوکن کی تیار نہیں جڑ ویلے گلا ماردا ہے نا محبوب کو ول مسکراندا دیکھو خوش تھیندے ہاں ہاں میرے اتنے قربان ہے میرے اتنے نثار ہے حالانکہ ہے سارا مطلب اگر ایک مٹی کا بنا ہوا محبوب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا تو وہ زمین و آسمان کا مالک راضی نہیں ہوگا جب بندہ کہتا ہے او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حج تو ہے ہی تعلیم اس بات کی کہ در میرا ہو سر تیرا ہو دل تیرا ہو گھر میرا ہو قدم قدم پہ یہی تعلیم ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک تمام کے تمام حاجیوں کو یہی تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے یہاں دور سے ہی لملم کی پہاڑی سے ابھی دور ہے سرزمین عرب پہلے سے احرام باندھو تیار ہو جاؤ دیوانے بن جاؤ مستانے بن جاؤ چھوڑو بادشاہت چھوڑو اپنی تمنگری چھوڑو اپنی زیب و زینت آؤ دیوانے بنو اور اسی کو کہتا کہ درد و غم رنج و الم فکر و قلق خوف و ہراس درد و غم رنج و الم فکر و قلق خوف و ہراس وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں اور تیرے وصال میں سب کچھ ہے تیری جدائی میں بڑی پریشانی ہے طواف میں بھی یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں اور فرمایا فرشتوں آؤ میرا بندہ آیا ہے گھر میرا ہے چکر اس کا ہے اور یہاں میرے کعبے کے میناروں پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے جھولیاں پھیلا کر تم دعائیں مانگو اس لیے کہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے میرے گھر کا چکر لگا رہا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی الہی معاف کر دے لبیک اللہم لبیک مجھ سے مانگ رہا ہے گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر گزر جانے کا حکم ہے آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے گھر کے کونے کو ہاتھ لگایا آؤ 40 فرشتے یکدم آ کر میرے بندے سے مسافہ کرو کیوں یہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کو بابرکت جگہ نہیں جانتا کسی درخت کو بیت اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتا کسی گھر کو کعبے کے مقابلے میں نہیں مانتا کسی قبر کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتا ہے فرمایا حاجی جب طواف کرے دعا مانگے فرشتوں آمین کہتے جاؤ 7 چکر لگاؤ میرے بندوں کے آؤ یہ میرے مہمان ہیں زمزم کا پانی پینے جاتا ہے طواف پورا کر کے 7 چکر لگا کے زمزم کا پانی پیتا ہے فرمایا آ جا
آ جا، تو میرے دروازے پہ آ گیا، تو میرے کعبے میں آ گیا، تو میرے حرم میں آ گیا، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ ساری دنیا پانی پلاتی ہے اپنے مہمانوں کو، آ تجھے وہ پانی پلاؤں جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا۔ زمزم کا پانی پیتا ہے، حاجیوں سے پوچھو، تھکا ہوا جاتا ہے، نیند کا مارا ہوا جاتا ہے، گھبرایا ہوا جاتا ہے، طواف کیا، طواف زیارت کیا، پہلا طواف کیا اور زمزم پیا اور تمام تھکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے تم جس کے یہاں مہمان جاتے ہو 7 اپ کی بوتل پی کر ڈکار لے کر چھت کی طرف دیکھتے ہو نہیں، تو وہاں زمزم کا پانی پی کر پھر کعبے کی طرف آدمی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آ جا آ جا، ابھی فارغ نہیں ہوا، طواف تو نے کر لیا، میرے گھر کا تو نے چکر لگا لیا، بخشش کی دعائیں مانگ لی، رو لیا، دھو لیا، اور میں نے تجھے پانی شانی بھی پلا دیا۔ چائے وائے ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، فرمایا میں نے تجھے پانی شانی پلا دیا، زمزم پلایا، آ۔ اس کعبے کے بنانے والے نے، حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، تو بھی وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کر، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ۔ چنانچہ اب نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور مجھ کو نوازتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا کہ حاجی توبہ کرے، عادت بدلے، میرے قانون کو اپنائے۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ یہاں سے ایسا واپس جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ جب سلا ہوا کپڑا جائز نہیں، خوشبو لگانا جائز نہیں، اپنی بیوی کی طرف احرام باندھے ہوئے دیکھ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ کیوں کہ جس کا دیوانہ بن کر آیا، جس کا مستانہ بن کر آیا، وہاں تو یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے دروازے پہ آیا، میرا بن کر آیا، تو جب تک احرام تیرا بندھا ہوا ہے نا، میرے والی عادت اپنا، میری بھی بیوی نہیں، تو بھی سمجھ لے تیری بھی نہیں، میں بھی کپڑے نہیں پہنتا، تو بھی سمجھ لے کہ میں نے بھی نہیں پہننے، میں بھی خوشبو نہیں لگاتا، تو بھی نہ لگا۔ جب تک احرام بندھا ہوا ہے اس وقت تک تو میرے والے افعال بنا۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سبقت رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ لکھا کتابوں میں کہ ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی۔ مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو، بیت اللہ کے چاروں طرف جو چکر لگانے کی جگہ بنی ہوئی ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ وہاں ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی، پچھلی رات تھی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب قدم رکھا، ابدال چونک اٹھے اور فرماتے ہیں کہ سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا، سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا۔ اور جب ابدالوں کی نظر پڑی تو فرمایا یہی وہ مولانا خلیل احمد ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ میں نور بھر گیا۔ اور جب طواف کرنے لگے تو یوں فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں کہاں تیرا دربار، میں تیرا بندہ تو میرا شہنشاہ، میں تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا فقیر، تو میرا داتا اور سب کچھ دینے پہ قادر۔ فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم سحر یہ تیری مہربانی، میں کہاں آ سکتا تھا، یہ تو تیری کریمی کھینچ کے لائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 7 برس تک قیام کیا حرم میں اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا وقت ملے اکیلا طواف کرنے والا میں ہوں اور کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں موت آ گئی مگر ایسا وقت نہیں مل سکا، نہ رات میں نہ دن میں، کہ اکیلا طواف کرے۔ ان حاجیوں سے پوچھو، جیسے ہی فرض نماز کی نیت بنتی ہے
तवाफ बंद हो जाता है, नमाज में लोग मशगूल हो जाते हैं, नमाज शुरू हो जाती है। इधर तवाफ बंद हुआ, उधर अबाबीलों ने तवाफ शुरू किया। काली काली चिड़िया आकर तवाफ शुरू कर देती है। उधर सलाम फिरा, लोगों ने तवाफ शुरू किया, वो चिड़िया गायब। एक सेकंड के लिए भी अल्लाह के दरबार का तवाफ नहीं रुकता। और एक वाकया लिखा है शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक आदमी तवाफ कर रहा था बैतुल्लाह का। तवाफ करते करते औरतें भी करती हैं तवाफ, मर्द भी करते हैं। एक औरत ने जेवर पहन रखा था, पाजेब पहन रखी थी, छनक छनक की आवाज आती थी। उस अल्लाह वाले के दिल में आया, ये देखूं ये छनकार वाली औरत कितनी खूबसूरत होगी। यूं जो नजर की, यूं लिखा है बैतुल्लाह की दीवार में से एक हाथ निकला, ऐसा थप्पड़ मारा, आंख बाहर निकल के जाके पड़ी और आवाज आई, तवाफ मेरा दीदार गैर का, तवाफ मेरे घर का दीदार गैर का, आंख बाहर निकाल दी। पता चला अल्लाह ताला खैर के पैदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कारी साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल शहजाद अंसारी एक्शन को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।